جب ہم پروگرام کا اس اسپیسیفکلی سیٹرڈے کا پروگرام کا ہم لوگ پلان کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے پوسٹ کرونا اکنامک چیلنجز کیا ہوں گے، ڈراپ ڈاؤن جو ہوا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے، بزنس ایز یوزول کا جو کانسیپٹ ہے اب کیسے ہوگا، کیپنگ سوشل ڈسٹینسنگ ان مائنڈ. بٹ اس ساری سچویشن کے اندر ہمارے سامنے جو چینی کی رپورٹ ہے وہ آئی، اور جو میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا تو کچھ بڑی میجر چیزیں میرے ذہن میں آئیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں بطور پاکستان ایک قوم ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، ہم اپنے خود بہت اچھے دشمن ہیں. دوسری چیز ہم نے دیکھا، میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک کرپٹ سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں جس نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ جو کہتے ہیں نا خواجہ آصف صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ نہیں ہوتی. جب جو میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ انٹرسٹ جو ہے وہ شاید صرف پیسہ کمانا ہے، اور اس پیسے کو کمانے کے لیے پورا سسٹم پلیوٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بھی میں نے دیکھا. میری مرضی کا بیوروکریٹ لگنا چاہیے. میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں، اور ایون کل میں پریزیڈنٹ سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ سر کیوں ضروری ہے میری مرضی کا ڈی سی او، میری مرضی کا ڈی پی او، میری مرضی کا کمشنر لگنا. یہ جب رپورٹ پڑھی تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان بیوروکریٹس کا مین پرپز کیا ہے، ان کو کیوں اپنی مرضی سے سیاستدان لگاتے ہیں، پھر وہ کس طرح ان کے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں، اور وہ جو قوم اور ملک کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ اس رپورٹ کی میں حیران ہوں کس طرح یہ ہوا ہے. اس پوری سچویشن میں جو یہ رپورٹ بنائی گئی ہے، اس میں جو رسپانسبل لوگ ہیں اس میں ایک ایسا شخص جن کا نام جب میں نے پڑھا تو میں بڑا شوق میں تھا. دیٹ واز اسد عمر صاحب. وہ ای سی سی کے اندر انہوں نے کلیئر کیا. اس کے ساتھ رزاق داؤد صاحب نیم واز دیئر. پنجاب کی کیبنٹ دیئر نیم واز دیئر. مونس الہی، جہانگیر خان ترین اوبویسلی، خسرو بختیار، نو بڈی کین فرگیٹ اباؤٹ ہم، سلمان شہباز. ای سی سی کی میٹنگ اور کیبنٹ ڈیسیژنس کو انہوں نے کہا. اور بڑی مزے کی چیز جب بیوروکریٹس کہتے ہیں نا، اور اس کے جی نیب ہماری عزتیں اچھالتا ہے سو ہمیں ان سے بچائیں، تو یہ رپورٹ ہم سب کو بتاتی ہے کہ کیا ہے. انیشلی ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بیفور وی اسٹارٹڈ، واٹس یور انالیسز آن دس رپورٹ؟ سب سے پہلے تو کمنٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی. ایکسیس ٹو انفارمیشن، ٹرانسپیرنسی کے تقاضوں کے تحت. ورنہ ہم ابھی تک یہاں پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ جان سکیں کہ پاکستان دو لخت کیسے ہوا، اور جتنے بھی خواہ وہ کسی گاڑی کی ٹکر کا انکوائری ہو یا جہاز کی ہو، کبھی بھی کوئی چیز جو ہے آپ کو پبلک نہیں ملتی اور نہ کسی کی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھوں تو یقینی طور پہ یہ ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے کہ کم از کم آپ کو پہلا قدم یہ ہوا کہ کچھ کردار سامنے آئے، کچھ واقعات سامنے آئے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. یقینی طور پہ اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ اس میں اب ذمہ داروں کو کس قسم کی سزا دی جاتی ہے، سارے سسٹم کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے. وہ چیز جو کہ اس پہ پوری انکوائری کا سبب بنی کہ چینی کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے، اس پہ کوئی سائنٹیفک فارمولا جو ہے وہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو یہ چیزیں جو یہ اب شروع ہو جائیں گی، اور یقینی طور پہ اس ایوولوشنری پروسیس میں جو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کی توقعات جو ہیں، عوام کی توقعات حکومت سے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ بار جب ہائی کرتی ہے حکومت اپنے لیے تو پھر حکومت کو اس پہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب عمران خان صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا اس رپورٹ کو، اور اس کے فارنزک رپورٹ کو منظر عام پہ وہ لے کے آئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ کون کون اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا تھا. بلکہ اس کو پڑھ کے تو جو اس کی سمری پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک شٹانک گوشت کے لیے پورا اونٹ جو تھا وہ ذبح کیا جا رہا تھا، اور وہ صرف اس میں سے ایک شٹانک کھایا جا رہا تھا. پوری کی پوری معیشت کو، پوری کی پوری فارمنگ کمیونٹی کو، پوری کی پوری کاٹن کراپ کو جس طریقے سے اس کو شوگر کین سے ریپلیس کیا جا رہا تھا، اور پھر جو شوگر فارمر ہے اس کو کس طریقے سے ڈپینڈنٹ بنایا جا رہا تھا شوگر ملز پہ اور کرشنگ سیزنز پہ جو کچھ ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے من حاصل قوم پڑھتے ہوئے یعنی پڑھتا جا شرماتا جا جو ہے وہ والی کیفیت تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک ہوپ بھی ہے کہ شاید اس میں جو رسپانسبلٹیز جن کی طرف اشارہ کیا گیا وہ فکس ہوں
اور کچھ لوگوں کو ہونی بھی چاہیے، سزا و جزا ملے، تاکہ آئندہ سے یہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ جواد صاحب، ایز اے لے مین، ایز این اکانومسٹ، آپ جب یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے، ایک ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، بالکل ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے، اینڈ وی شوڈ اکنالج اٹ۔ میں بہت کرٹیسزم کرتا ہوں، بٹ یس دیٹس ون تھنگ وچ ہی ہیز ڈن۔ جب آپ یہ رپورٹ پڑھ رہے تھے، آنیسٹ بائی گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں رہتا ہوں، یہ کون سا ملک ہے، ہم چاہ کیا رہے ہیں۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ میں تو فیض صاحب کے ایک شعر سے بات شروع کروں گا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ تو ایسے ہی ہے، یہ ایک قابل احسن اقدام ہے کہ نہ صرف کمیشن بنا بلکہ اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آ گئی۔ اس رپورٹ میں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مورد الزام لوگ ہیں، چاہے وہ یہ شوگر مل کے مالکان ہیں، چاہے انٹرمیڈیٹریز ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں یا وہ حکومتیں ہیں، چاہے سندھ حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے یا فیڈرل حکومت ہے، ان سب کے نام آئے ہیں۔ اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آیا اس کے اوپر کیا فردر لائے عمل ہوتا ہے، کیا سزائیں ہوں گی، کیا کچھ لوگ ریموو ہوں گے، کیا کچھ لوگ غیرت اور اس چیز کے رسپانسبلٹی لیتے ہوئے استعفے دیں گے۔ تو یہ بعد میں دیکھنے والی بات ہے۔ اس رپورٹ میں دیکھیں، اس رپورٹ کو جب شروع کیا گیا تھا، جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ تھی سبسڈی کی۔ جس طرح میرے دوست نے بھی کہا کہ ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے لیے پورے اونٹ کو ذبح کیا، لیکن اس رپورٹ میں اس سبسڈی کے اوپر اتنا زیادہ غور نہیں آلدو ہے، بٹ اس کے اوپر ایک اوور آل انہوں نے ایک انالیسس دیا ہے کہ ہوا کیا پورا، کہ ہوا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب سبسڈی کے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوگر ملیں اگر 88 ہیں تو ان میں سے جو 6 یا 8 یا 10 بڑی ہیں ان کے پاس 55 یا 60% شیئر ہے، بالکل ایسے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی جو کسان کہ جب وہ بیچتا ہے شوگر، اس سے لے کے اینڈ ٹو اینڈ جب پروسیس ختم ہوتا ہے، جب شوگر بنتی ہے اور اس کی ایون بائی پروڈکٹس بنتے ہیں، تو ہر جگہ پہ کیا کیا کہانی ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جی کس طریقے سے اگر 100 من، میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 100 kg کی شوگر ہے تو اس میں سے 8 یا 10 kg تو دکھائی نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی اگر شوگر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ٹھیک نہیں بتائی جاتی۔ پھر یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں جو کاسٹ آف پروڈکشن کے بعد ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کی بات کرتے ہیں، جو فائنینشیل کاسٹس ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو اوور انوائسنگ ہوتی ہے، پھر اس طریقے کے کافی فیکٹرز پلس فیک کو اکٹھا کر کے فیک نمبر ہی بتایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ آج سے نہیں ہو رہا، پچھلے 5 سال سے نہیں ہو رہا، یہ شاید ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی اس میں جو ادارے ہیں اور جو حکومتیں رہی ہیں وہ کنزیکٹیولی اس چیز کو یا تو اگنور کرتی رہی ہیں یا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے مافیاز کام کرتے ہیں۔ اس میں تمام اداروں کا نام لیا گیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اسد عمر کے نام لیا تو صرف اسد عمر نہیں، باقی بھی تمام لوگ جو ECC کے ممبرس تھے، جو پنجاب کیبنٹ میں بیٹھے تھے، جو سندھ کیبنٹ میں بیٹھے تھے۔ پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ بتایا گیا کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جو بیسک ایک کامن سینس ریشنل تھا وہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا، اور اسی میٹنگ میں بیٹھ کے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا، بٹ پھر بھی اجازت دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ پھر یہ بتایا گیا کہ جب یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ایکسپورٹ کے اندر جو کروائیاں یہ کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ ایکسپورٹ زیادہ تر آپ کی تقریباً 70% ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی ہے۔ اب افغانستان کو جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کسٹم سے جب ٹرک جاتے ہیں اس کے لوڈ کے اندر بھی آپ چکر کرتے ہیں، آپ کا ریکارڈ کچھ اور ہے، آپ افغانستان کے کسٹم کا ریکارڈ اسی دن کا دیں تو وہاں پہ زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ کم ہو رہی ہے یا کم جا رہی ہے، وہاں پر زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر آج کل الیکٹرانک دور ہے، ہر چیز الیکٹرانک ہو چکی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جان بوجھ کے فیکٹریوں سے لے کے ایکسپورٹ کے ڈاکومنٹس تک مینول خاطہ داری چل رہی ہے۔ میں اس پہ بالکل آتے ہوئے یہ جتنی باتیں بھی جواد صاحب نے کہی ہیں ذرا پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہو کیا رہا تھا۔ میں پہلا پوائنٹ پڑھنا چاہوں گا، اعداد و شمار کے مطابق اس سال ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اس سال 2019-20 ملک میں چینی کی مجموعی پیداوار 4.81 ملین میٹرک ٹن رہی۔ یہ پیداوار گزشتہ سال 2018-19 کے مقابلے میں 8.5% کم رہی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سال ملک میں گنے کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ 67.7 ملین میٹرک ٹن رہا، جو گزشتہ سال سے مجموعی طور پر 1% زیادہ تھا۔ پہلی چیز، گنا زیادہ تھا لیکن جو چینی تھی وہ ہماری کم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی 88 شوگر ملوں کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال چینی بنانے کے لیے 48.2 ملین میٹرک ٹن گنے کی
کرشنگ کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ گنے کی مجموعی ملکی پیداوار 29% مجموعی کرشنگ میں شمار ہی نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کچھ علاقوں میں وہ جو ہم لوگ گڑ بناتے ہیں اس مد میں 3 سے 4% لگایا گیا۔ انکوائری کمیشن کے مطابق گنے کی مجموعی پیداوار کے 25% حصے سے کی گئی کرشنگ کو مخفی یعنی چھپایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1.7 ملین میٹرک ٹن چینی کی پیداوار کو ملکی اعداد و شمار سے چھپا کے رکھا گیا۔ فرسٹ بیسک کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے یہ وہی جو ہوس کی بات ہے، اور اس میں جب آپ دیکھیں نا لیٹن امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ کافی بیرن موجود ہیں، اور وہاں پہ ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ کافی بیرن کی مرضی سے بنتی ہیں۔ شاید جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے بیرنز ہیں، لیکن یہ جو شوگر بیرنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو ہم پہ کیمپین چل رہی تھی وہ تھی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو؟ یعنی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کا تعلق کسی ایک خاص سیاسی پارٹی سے نہیں، بلکہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہے میجر سیاسی پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، انہوں نے اب حصہ بھی قدر جسہ جو ہے وہ ان کو ملا۔ اب وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کی لیجسلیشن کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کی لیجسلیشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ وہ اپنے جو کاروبار ہیں ان کو وہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنا چاہتے، اس پہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اس پہ اسی رپورٹ میں آگے چل کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکسز جو ہے بلکہ یہ سیکٹر یہ نیگیٹو ٹیکس میں تھا، ٹیکس کم دیتا تھا، سبسڈی اور جو اس کو ڈرا بیک ہے جو مل رہا تھا ریفنڈ وہ زیادہ مل رہا تھا۔ تو وہ سارا خود اپنے لیے تو یہ اصول ہوں، اور پھر باقی 220 ملین عوام سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اپنے کاروبار بھی سارے کے سارے ڈکلیئر کر رہے ہوں، اور وہ ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہوں، اور وہ ٹیکس بھی پورا دے رہے ہوں، اور یہ باقی چیزیں بھی کر رہے ہوں۔ تو رول ماڈل جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو وہاں پہ ایک لیک آف ٹرسٹ آئے گا بٹوین دا رولنگ کلاس اور دوز جو عوام ہے۔ اور جب عوام اور حکومت میں لیک آف ٹرسٹ آتا ہے، یا عوام اور کی ڈیسیژن میکر میں لیک آف ٹرسٹ آتا ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی اچھی سے اچھی پالیسی لے کے آ جائے وہ نہیں چل سکتی ہے، چونکہ لوگ جو ہیں وہ دوہرا معیار دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کے دوہرے معیار کو انڈیکیٹ کر رہی۔ بالکل ٹھیک۔ جواد صاحب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ بیشتر شوگر ملز گزشتہ کئی سالوں سے گنے کے کاشتکاروں کو گنے کی امداد میں قیمت 180 روپے فی ٹن سے انتہائی کم صرف 140 روپے فی ٹن ادائیگی کرتی ہیں۔ کم ادائیگی کے لیے شگر ملیں وزن اور مختلف غیر ضروری وجوہات مثلاً غیر نمونہ گنا کو جواز بنا کے امدادی قیمت سے کم ادائیگی کرتی ہیں۔ کین کمشنر اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، جن کو کین کمشنر کے تمام اختیارات حاصل ہیں، گنے کے عام کاشتکاروں کو اس حق تلفی کیے بچانے سے مسلسل ناکام رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ میری مرضی کا ڈی سی او کیوں لگاؤ، میری مرضی کا کمشنر کیوں لگاؤ؟ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ ایبسلیوٹلی۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہے، باقی آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ پرچی کے اوپر بھی کافی کام ہوتا ہے۔ ہمارے چیکوں سے زیادہ تو ان کی پرچی امپورٹنٹ ہے، کیش کی جگہ پرچی چلتی ہے۔ اور اس میں یہ تھم رول نہیں ہے کہ ساری ملیں ایسی کرتی۔ فار ایگزامپل ایک آدھ ہماری رحیم یار خان میں 1-2 ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بڑی اپ فرنٹ کیش پیمنٹ بھی کرتے رہے، لیکن کیش پیمنٹ میں اس کا مطلب ہے کہ جی کیش پیمنٹ پہ آپ ڈسکاؤنٹ کریں ہمیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جس طرح دیکھیں یہ ہمارا ہر سیکٹر کے اندر ہم بات کر رہے تھے مافیاز ہیں، اور اگر آپ صرف ایگریکلچر کی بات کریں تو اٹس ناٹ اونلی شوگر۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ آپ آٹے کے اندر جائیں گے کریں، آپ اس سے زیادہ چیزیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ کسی بھی اور انڈسٹریل سیکٹر میں چلے جائیں، آپ سیمنٹ میں آ جائیں یہی ہوگا، آپ فارماسیوٹیکل میں آ جائیں، اس سے زیادہ کوئی ٹیکنیکل قسم کے مافیاز نے کوئی نہ کوئی اس کو رنگ فینس کیا ہوگا ہر لحاظ سے اپنی کرپشن کو۔ تو یہ اس کو پڑھتا جا، شرماتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ اور تو دوسرا دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، اور میرے دوست نے بھی ابھی کہا بھائی نے، کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہی کرپٹ نہیں ہے، آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 72 سال سے 1947 سے ایک مفاد یافتہ طبقہ جو ہے، جس کو نام آپ شاید اسٹیبلشمنٹ لیں، چاہے وہ الیکٹیبلز، وہ چاہے ایگریکلچرسٹ ہیں، چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرر ہیں، which are in every government، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس کے ہیں،
وہ چاہے وہ خاندان تھے جو پری انڈیپینڈنس مختلف شہروں میں مسلم لیگ میں، وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے چاہے امریت ہو، جمہوریت ہو، اس حکومت کی ہو، دوسری کی حکومت ہو، ان کے مفادات ون وے اور دا ادر آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال کے لیے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کا ذہن، اس کے مفادات اور ان کے مفادات میں بڑا فرق ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج 2020 میں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ چیز کہنے میں کہ ہم ایک فسکلی فیلڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں. اور یہ شوگر کرائسس اور اس کی یہ رپورٹ اس کا ایک مظاہرہ ہے. ٹھیک. آپ آگے چلتے جائیں، کھولتے جائیں ایک سیکٹر، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جب اس ایلیٹ کو، اس حاکم طبقے کو، چاہے وہ جس بھی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ملک اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک. اب آپ کو اپنے حصے میں سے کچھ حصہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، چاہے وہ ٹیکس میں، اور صرف عوامی ٹیکس نہیں دیں گے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بٹ ہم شوگر پہ ابھی اس پہ